أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ مہینہ ربیع الاول 1443 ہجری اور اس سے قبل جو محرم کا مہینہ گزرا ہے، یہ مہینے اور اسی طرح کے کچھ دن ہمارے ہاں بطور عبادت کے بنائے جاتے ہیں۔ اور مختلف قسم کے رسم و رواج، مختلف قسم کے اعتقادات ان مہینوں میں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو میلاد منانا، جس میں یوم میلاد یا جشن میلاد یا جشن ولادت یا عید میلاد، یہ مختلف قسم کے لفظ آج کل لوگوں کی زبان پر ہیں، سوشل میڈیا میں کچھ لوگ اس کے جواز پر دلائل پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے ناجائز غیر شرعی ہونے پر دلائل اور پروف پیش کر رہے ہیں۔ دلائل اور پروف اگر بندہ تلاش کرنا چاہے تو ہر چیز کے مل جاتے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور ہر فرقہ ایک الگ عقیدہ اور الگ اعتقاد اور الگ سلسلہ رکھتا ہے، اور سب ہی قرآن اور حدیث سے ہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہ فرحون۔ صرف اہل تشیع کو آپ دیکھ لیں، ہمارے اس کراچی کے اندر، پورے ملک کو چھوڑ لو، کراچی کے اندر اہل تشیع کے کئی فرقے ہیں، اور تقریباً ایک دوسرے سے ان کے اعتقادات، طریقہ عبادت مختلف ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل تشیع ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے، ان کی تقریریں موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر فرقوں کی بھی یہ کیفیت ہے، لیکن سب دلیل قرآن اور حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ کل حزب بما لدیہ فرحون۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو دلیل، پروف، برہان پیش کی جا رہی ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں، کیا وہ دلیل بن بھی رہی ہے یا نہیں، کیا اس سے استدلال درست ہے یا نہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے نا،
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک لاکھوں انبیاء پیغمبر رسل آئے ہیں. جب بھی کسی نبی نے آ کر توحید کی دعوت دی اور یہ اعلان کیا کہ میں انی رسول اللہ علیکم، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں آپ کی طرف، میں آپ کی قوم کا، آپ کے نسل کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے ملک گاؤں کا آدمی، آپ کی برادری کا فرد، اللہ نے مجھے نبوت رسالت سے نوازا ہے اور میں نبی ہوں، لہذا آپ میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو. تو قوم نے نبی کی بات ٹھکرائی اور مقابلے میں دلیلیں پیش کی ہیں، مقابلے میں پروف پیش کیے اس وقت کے لوگوں نے. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے واقعات اللہ رب العزت نے اکثر کے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، کسی کے تفصیل سے، کسی کے اجمالی. یہ جو قصے ہیں احسن القصص، اس میں بڑی عبرتیں ہیں، بڑا سبق ہے. پڑھا کرو. قصص النبیین کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اردو میں، پڑھا کرو. ان میں سے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر کیوں آئے تھے؟ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میری بات مانو، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم نہیں ہو، میری بات مانو، تمہاری نہیں چلے گی. تو قوم نے مقابلہ کیا، دلائل پیش کیے، پروف پیش کیے، لیکن ان کے جو دلائل اور پروف تھے، جو براہین تھی، اس کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی، اس دلیل کے سامنے قوم عاجز آ گئی. اس لیے نبی کی دلیل کو معجزہ کہتے ہیں. نبی کی دلیل کو، نبی جو پروف اپنی صداقت پر پیش کرتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ قوم عاجز آ جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنے سے اور ہار جاتی ہے. اب ہار کر موسیٰ جیت گئے، قوم ہار گئی. انہوں نے بھی دلیل پیش کی، موسیٰ علیہ السلام نے دلیل پیش کی. دو جو حقیقت کو سمجھتے تھے وہ ایمان لے آئے، جو نہیں سمجھتے تھے حقیقت کو وہ اپنی دلیل پر اڑے رہے اور مقابلے پر نکل آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، دلائل پروف سے کیا. انہوں نے کبھی ماں باپ دادا کی تکلیف کو پیش کرتے، کبھی نبیوں کی باتیں کرتے، کبھی کچھ کرتے، دلیل پیش کرتے تھے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دلیل بنتی بھی ہے یا نہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھا کرو. اب مجھ سے ایک بات، دلیلیں بہت چل رہی ہیں جی میلاد کے جواز میں، کوئی کسی طرح کی دلیل، کوئی کچھ کہتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے کہاں منع کیا ہے، صحابہ کرام نے کہاں منع کیا، منع کرنے کی دلیل دکھاؤ. اچھا، اب منع کرنے کی دلیل کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا. دنیا کے اندر کوئی مکتب فکر کا عالم دین نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد سے منع کیا ہو، یا صحابہ کرام نے منع کیا ہو، یا روکا ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو منع نہ کرنا اگر دلیل ہے نا، تو کوئی دنیا کا عالم دین جنازے میں اذان دینے سے ممانعت نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ جنازے میں اذان نہیں دینی. حالانکہ جنازے کا اعلان ضروری ہوتا ہے. کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ فوت ہو گیا کوئی؟ اردو میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، جنازے کے لیے آئے، تو اذان ہی دے دیا کریں. عیدین کے لیے اذان ہوتی ہے، جمعے کے لیے ہوتی ہے. جمعے کی 2 رکعات ہے،
دوپہر کو پڑھی جاتی ہے، جہری قرات ہے، پہلی رکعت میں پڑھ سورہ اعلیٰ ہے، دوسری میں غاشیہ ہے. یہی کیفیت عیدین کی ہے، جہری قرات ہے، وہی 2 صورتیں پڑھی جاتی ہے، وہی 2 رکعات ہے. لیکن جمعے کے لیے اذان ہے، عیدین کے لیے اذان نہیں، اقامت نہیں. بہت ساری ایسی عبادات ہے جو ہم کرتے ہیں لیکن اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی اذان دینے لگ جائے جمعے کے عیدین کے لیے، جنازے کے لیے، کوئی کہے جی اللہ کے رسول نے کہاں منع کیا ہے، ہم نہیں دکھا سکتے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے اذان دلوائی، عیدین کے لیے نہیں دلوائی، جنازے کے لیے نہیں دلوائی. عیدین میں سجدے ہیں، جنازے میں سجدہ نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے نہیں کیا. پر دلیل ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کے رسول کے پیچھے چلو بس. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ اکبر. بڑی دلیلیں. ایک صاحب بڑی دلیل پیش کر رہے ہیں، آج کل لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی منانا کون سا منع ہے؟ دوسری بات ہے کہ عیدیں سال میں 2 نہیں، عیدیں تو کئی ہیں. پھر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان سے ہمارے لیے مائدہ دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پہلے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور تیری نشانی بھی ہو نبی کے لیے، نبی کی نبوت پر نشانی بھی ہو، اور ہمیں رزق دے تو بہترین رزق دینے والا ہے. دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عید مانگی تھی. یعنی بے وقوفی کی انتہا دیکھو. میلاد منا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دلیل دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دسترخوان والی آیت سے. آپ اندازہ کیجئے. پھر دوسری بات ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو قبول ہوئی نا؟ قبول ہوئی. اللہ نے عید کا دن دیا ان کو. تو وہ عید کا دن کون سا تھا؟ کیسے وہ مناتے تھے عیسائی؟ ذرا بتائیں. اس طرح بناتے تھے جیسے آج ہم بناتے ہیں عید کا دن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو عید تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، وہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اتوار کو اللہ نے ان کو عید کا دن دے دیا. اتوار کو وہ عید مناتے ہیں، گرجوں میں جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، گرجے میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں، اور شام تک پھر عبادت کرتے ہیں. وہ عید کا دن ہے ان کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عید کے دن کو جعلہ لنا عیدن، یہ عید کا دن ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کو دیا. یہودیوں کو دن دیا ایک جمعے کا کہ تمہارے لیے عید ہے. ان سے خطا ہوئی، لاپرواہی ہوئی. یہودیوں نے ہفتے کو یوم السبت کو مقرر مانگا، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہفتے کو آپ کا عید کا دن ہے عبادت کا. عیسائیوں کو اللہ نے دیا عید کا دن جمعے کا. ان سے غلطی ہوئی، سستی ہوئی، انہوں نے اتوار کو منتخب کیا. اللہ نے کہا چلو تمہیں اتوار. ہمارے نبی کی باری ہے، اللہ رب العزت فرمایا آپ اور آپ کی امت کے لیے میں نے جمعے کے دن عید کے طور پر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آمنا و صدقنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت نے بھی قبول کر لیا آمنا و صدقنا. جمعے کا دن بھی عید ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جعل ان ھذا اليوم جعلہ اللہ لنا عیدا، یہ جمعے کا دن ہے، یہ عید ہے. تو جمعے کا دن بھی عید ہے، اتوار بھی عید کا دن ہے، ہفتے کا اتوار دن ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع کیا. یہودیوں کی عید ہے. اکیلا اتوار کا روزہ رکھنے سے منع کیا. عیسائیوں کی عید ہے. اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کیا. یہ مسلمانوں کی عید ہے.
اللہ اکبر. تو عید بھی دی, عید کا طریقہ بھی دیا, عید کا میں طریقہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے نا. اچھا, اسی طرح میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. اچھا, یہ بات یاد رکھو سب سے پہلے کہ یہ جو ڈے بناتے نا, ڈے, دن منانا, ڈے بنانا, یہ بلیک ڈے, وائٹ ڈے, مدر ڈے, فادر ڈے, میلاد ڈے, ہیں جی, اور فلانا ڈے, فلانا ڈے, یہ ڈے بنتے آج کل. مزدوروں کا دن ہو گیا, فلانا دن ہو گیا. یہ دن منانا وہ خاص سال میں ایک مرتبہ بنایا جائے یا مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ, یہ دن منانا یہ بالکل عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے. عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرکین کا طریقہ ہے. میں اس کے اوپر دلائل دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ سال میں 2 دن عید کے مناتے تھے. یلعبون فیہ, اس میں کھیلتے تھے, کھیلتے کودتے تھے, شراب و کباب کی محفلیں چلتی, بھنگڑے ڈالتے, سب کچھ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ھذان الیوم یومان, یہ 2 دن کیا بناتے ہو تم سال میں؟ فرمایا ہم یہ زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں, سال میں 2 دن عید کے ہمارے, اس میں لہو و لعب اور فضول اور اس طرح کی حرکتیں اور بےہودہ مرد عورت کا اختلاط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما, اللہ نے ان 2 عید کے 2 دنوں کے بدلے میں آپ کو 2 دن عنایت فرما دیے ہیں. خیرا منہما, ان دونوں سے وہ بہت اچھے ہیں, خیر پر مبنی ہے. یوم الفطر و یوم الاضحیٰ, یہ حدیث ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, مسند احمد میں موجود ہے. 2 دن دے دیے ہیں. خیر منہا, یہ دونوں بہت بہتر ہیں. یومان ہے, 2 دن. ایک پہ ہم قربانی مناتے ہیں اور دوسرے میں عید الفطر ہوتی ہے. اب دونوں عبادت کے دن ہیں اور دونوں روزہ منع ہے, دونوں دن روزہ منع ہے. جمعے کو روزہ منع ہے, عید الفطر عید الاضحیٰ عید کا دن ہے, روزہ منع ہے. تو 2 یومان کے لفظ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا ہے, باب عیدین لأہل اسلام, اہل اسلام کے لیے 2 عیدیں ہیں, 3 نہیں ہیں یا اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین مدینہ یہ سال میں 2 دن خوشی کے عید کے مناتے تھے. اچھا, عید کا معنی کیا ہے؟ عید کا معنی عاد یعود عیدن سے ہے. اس کا معنی تو لوٹنا, پلٹنا, بار بار آنا. تو یہ عید کا معنی خوشی بھی ہے, عید کا معنی پلٹنا بھی ہے کہ یہ ہر سال یہ دن آتا ہے, یا ہر مہینے آتا ہے, یا ہر جمعے آتا ہے. جیسے جمعے کا دن ہر جمعے آتا ہے, ہر 6-7 دن کے بعد آتا ہے. اچھا, تو یہ مشرکین یہ دن مناتے تھے. دوسری طرف مدینہ کے اندر یہودی جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی نا, وہ دن ڈے کے طور پر مناتے تھے, ہیپی ڈے, خوشی کا دن. اس دن وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور کیا کام کرتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, دیکھا کہ عاشوراء کو یہودی بڑا خوش ہوتے ہیں, عید کا دن مناتے, روزہ بھی رکھتے. تو پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہودیوں سے پوچھا, کہا اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے, فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ نجات پا گئے, آزادی ملی. تو آزادی کی خوشی میں ہم یہ دن مناتے ہیں. دن مناتے تھے کیسے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ مدینہ کے یہودی اور خیبر کے یہودی
یہ عاشورہ 10 محرم والے دن یصومون روزہ رکھتے تھے. وَقَالَتْ نِسَاؤُهُمْ تَلْبَسُ حُلِيَّهُمْ وَشَارِدَتَهُمْ، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں. یہودیوں کی عورتیں اس دن خوشبو لگا کے شاردتہم نئے کپڑے پہنتی تھی. امام نبوی فرماتے ہیں شاردہ کا معنی ہوتا ہے اچھا سوٹ، زیب و زینت والا، زیب تن کرنے کو شاردہ کہتے ہیں. ناتی دھوتی، زیب و زینت کرتی، اچھے کپڑے پہنتی. حلیہم، اپنا زیور پہنتی بن سنور کر. اور مرد بھی یہی کام کرتے. تو 10 محرم کو پھر باہر نکل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور ہلڑ بازی کرتے تھے اور 7 روزہ بھی رکھتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. زیب و زینت کرتے، کپڑے پہنتے، عورتیں زیور پہنتی اور نہا دھو کر اس دن کی ہیپی ڈے 10 عاشورہ 10 محرم کو دن مناتے، آزادی کا، خوشی کا، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، یہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد کے لفظ ہیں. فَصُومُوهُ أَنْتُمْ، آپ نے صرف روزہ رکھنا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا ہے. بس کوئی نئے کپڑے نہیں پہننے، کوئی زیب و زینت نہیں، کوئی ہلڑ بازی نہیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں، کوئی باہر نکلنا نہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں، کوئی پوسٹیں نہیں، کوئی مبارکباد نہیں، کوئی بس صرف روزہ رکھو، اپنا کام جاری رکھو. جیسا محرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صام و امر بصیام ہی، آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا. اگلے سال آپ نے فرمایا ان کی مخالفت میں لو کر رکھیں گے انشاءاللہ. ثابت ہوتا ہے کہ یہ ڈے بنانا یہودیوں کا دین ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں. تیسری دلیل، اللہ اکبر، صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک یہودی امیر المومنین عمر بن خطاب کو کہنے لگا یا امیر المومنین، یہ لفظ حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں. اب مسلمانوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی امیر المومنین ڈال دیا تھا. اتنا مشہور ہو گیا کہ یہودی بھی امیر المومنین کہتے تھے. یا امیر المومنین آیۃ نزلت علیکم لو انزلت معاشر علینا معاشر الیہود لاتخذناہ عیداً. ایک آیت آپ کے نبی پر نازل ہوئی، آپ کے بارے میں آئی ہے. اگر یہ آیت ہم معاشر یہود کے بارے میں آتی، ہمارے نبی پر نازل ہوتی، تو لاتخذناہ عیدا، ہم اس کو عید کا دن مناتے. میں آئی آیاتن قالا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سرپرائز دیا اللہ رب العزت نے، ضمانت گارنٹی دی ہے، رضیت لکم نعمتی اکملت لکم دینکم، یہ 3 سرپرائز. لاتخذناہ عیدا، ہم عید بناتے اس دن کو. اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی، ہم اس کو ہیپی ڈے بناتے، عید کا دن مناتے، ہم یوم جشن مناتے، جشن کا دن مناتے. ہم فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں پتہ ہے، تم نہ بتاؤ، ہمیں نہ سکھاؤ. نزلت فی یوم عرفہ وہو قائم بعرفہ و یوم جمعہ. جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے اور جمعے کا دن تھا. 2 عیدیں تھیں. یہ واقعہ بخاری مسلم میں دیگر کتابوں میں عمر بن خطاب کے متعلق کہتا ہے. سنن نسائی میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت پڑھی، ایک یہودی کہنے لگا کہ جی اگر یہ آیت ہمارے بارے میں آتی اور ہمارے نبی پر نازل ہوتی، لاتخذناہ عیدا، یا ہو ضمیر ہے، ہم اس دین کو عید کا دن، جشن کا دن مناتے. یہ عبداللہ بن عباس کے متعلق کہا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہمیں پتہ ہے اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن تھا اس دن قدرتی، تو 2 عیدیں ہماری اکٹھی تھی. تو ثابت کیا ہوا
کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہم دین مناتے. یہ یہودی کہہ رہا ہے، بخاری مسلم دیگر کتب میں سب میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس اور عمر بن خطاب سے. دونوں نے کیا جواب دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو اس آیت کے اترنے کے 80 دن بعد دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام نے دن بنایا عید کا، اس دن کو جس کو یہودی کہتے ہیں جعلنا ہو عیدا. چلو پہلے اگر خیال نہیں آیا تو یہودیوں کے کہنے پر تو عید بناتے کہ یار یہودی کہتے ہیں ہم اس کو ہیپی ڈے، یوم تکمیل جو ہے نا وہ اسلام، یوم تکمیل دین کے طور پر بناتے. تو چلو ہم بناتے آج کے بعد، چلو خلفائے اربعہ کے بعد صحابہ کرام بناتے ہیں، تابعین بناتے، بنایا. یا عبداللہ بن عباس نے بنایا اس کے بعد. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ برسی، برتھ ڈے، یہ دن منانا نا، یوم الوطنی ہے، یہ اب آہستہ آہستہ اہل الحدیث کے اندر بھی آ گیا ہے. اب وہ لوگ بھی دین بنانے لگ گئے ہیں جو اس قرائے ارض پر امت مسلمہ میں سب سے زیادہ حق پر تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام دنیا کے فرقے والے لوگ کہتے ہیں اگر کوئی قرآن اور حدیث کے قریب ترین لوگ ہیں وہ اہل الحدیث کہلانے والے ہیں. بدعات سے تقریباً بچے ہوئے یہ لوگ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ دن منانا، یہ جشن منانا، یہ ہمارے اندر بھی آ رہا ہے. فلانا دن مناؤ، جشن آزادی. اب کئی لوگ 18 رمضان بدر کی مبارکباد دینے لگ گئے ہیں، یوم بدر. میں نے خود دیکھا اہل حدیث کو یوم بدر کی مبارکباد. اللہ اکبر. جمعے کی مبارکباد، فلاں کی مبارکباد. بھائی جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو یہ سوال میں اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتا کہ اگر میلاد نہیں بنایا صحابہ کرام نے، برتھ ڈے نہیں بنایا، فوت ہونے پر برسی ہر سال نہیں بنائی، تو کیا بدر کا دن منایا تھا؟ کیا احد کی مبارکبادیں اور پوسٹیں چلائی تھی، مبارکباد کی اور ایک دوسرے کو تشہیر کی تھی؟ یہ دن منایا تھا؟ احزاب کا دن منایا؟ چلو فتح مکہ کا دن مناتے، یار بہت بڑا عظیم دن تھا، فتح مکہ کا دن مناتے. اس سے بڑی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، بناتے اس دن کو، یوم فتح مکہ ہر سال بناتے. جشن فتح مکہ بنایا صحابہ کرام نے. یہ بدعات آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں. یہ ڈے بنانا، میں تو ابھی دلیلیں دے ہی نہیں سکا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو کسی دن پھر دلیلیں دوں گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہر سال 25 دسمبر کو بنایا جاتا نا، کرسمس ڈے، میلاد مسیح. کیا کرتے ہیں عیسائی کپڑے پہنتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں. یہ کرسمس ڈے. اللہ اکبر. اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں برتھ ڈے بھی بننے لگ گیا، برسی بھی بننے لگ جائے گی، فلانا ڈے فلانا ڈے فلانا ڈے. یہ بلیک ڈے، یہ وائٹ ڈے، یہ سب خرافات ہیں. ہم بنائیں یا غیر بنائیں، کلمہ کو بنائے یا غیر کلمہ کو بنائے، یہ سب بدعات خرافات ہیں. کوئی بدعت جب شروع ہوتی ہے تو وہ ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر سب کی جاتی ہے. چلو کوئی مسئلہ نہیں یار، کر لو. کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا ہوتا اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
नवासा रसूल की शहादत पर आज ये शुरू हुआ काम, कुछ उसमें अदब व आदाब थे, कुछ हया और शर्म की बातें थी। फिर आहिस्ता बढ़ते 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 कैफियत ये पहुंच गई कि पिछले साल, इस साल उलमाए अहले तशी रोए, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, समाजतें की, दुआइयां दी कि अल्लाह के बंदो, हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत के दिन तुम क्या कर रहे हो। औरतें बेपर्द होकर बाहर निकल रही हैं, बगड़े डाल रही हैं, डांस कर रही हैं, कोई छुरियां मार रहा है, कोई नंगा होकर धमाल डाल रहा है, बाजे चल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं, छुरियां छोड़ी जा रही हैं, और कोई आग पर गुजर रहा है, कोई, यानी हर साल किसी नई चीज का इजाफा होता है और यह सिलसिला रुकेगा नहीं। हर साल नया ही नया कुछ। इस साल वो मिट्टी लगा के ना चेहरे पे और मुंह पे देखा होगा आपने, वो पीट रहे थे। ये पहला साल है इस साल। अब ये जितना रोएं, जितना दुआइयां दें, जितना लोगों को मना करें, ये काम रुकेगा नहीं, इनके हाथ से निकल गया है। इसी तरह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वाले दिन 12 तारीख को वफात है। गलत है ये, इन्होंने जो 12 को खुशियां मनाते हैं, ये भी बिल्कुल खिलाफ इस्लाम, खिलाफ शरा और ये खिलाफ हकीकत है, खिलाफ आदाब भी है। फिर जब ये शुरू हुआ तो आप उसकी तारीख पढ़ें, ये तकरीबन 600 सदी हिजरी में ये इसकी इब्तिदा हुई। उससे पहले इसका वजूद नहीं था, ये जश्न मिलाद का, योम मिलाद का या ईद मिलाद का। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते अब कैफियत क्या है। मैंने कई पोस्टें उलमाए बरेलवी की सुनी हैं, देखी हैं। जो नहीं देखी वो कितनी है, हमारे पास टाइम नहीं होता, लोग भेजते हैं, देख भी नहीं सकते। या लोग बाज़-औक़ात अपने मोबाइल में दिखा देते कि ये है जी, या लोग हमें बताते कि ऐसा हो रहा है। हाथ जोड़ रहे हैं, दुआइयां दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। अल्लाह के लिए ये काम ना करो, नबी की और जश्न वाले दिन ये काम न करो। बेपर्दगी, ढोल, आतिशबाजी, जो तो आतिश परस्ती है यहूदियों का तरीका है, वो आतिश परस्तों का तरीका, शबीह बनाना। अब तो कैफियत ये है भाई साहब, अभी आपने देखी होंगी पोस्टें, औरतों के अलग जुलूस निकल रहे हैं, मर्दों के अलग निकल रहे हैं। बेपर्द औरतें बाजारों में झंडियां उठाई हुई और वो ढोल पीटा जा रहा और आगे आगे वो नाते पड़ती होते जा रही हैं, जवान लड़कियां। ऐसे नहीं कहा था अल्लामा इकबाल ने, वज़ा तुम वज़ा में हो तुम नसारा, तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माई यहूद। हमारी निगाहें झुक जाती हैं, हमारी ज़बानें कांद हो जाती हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, जिस्म का एक एक बाल रुए खड़े हो जाते हैं कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है दीन के नाम पर, जश्न और ईद के नाम पर। यहूदियों ने कहा था लत्ता खजना ईदा, ईद मनाते भी थे, हमारे नबी के फरमाया सूमू अंतुम, बस और कुछ नहीं कहा। फिर ईद अगर हो तो ईद वाले दिन रोजा है ही नहीं, ये बात याद रखो। हफ्ते वाले दिन रोजा मना क्योंकि यहूदियों की ईद, ईसाई भी अकेला इतवार का रोजा मना क्योंकि ईसाइयों की ईद, सिर्फ जुम्मे का रोजा मना क्योंकि मुसलमानों की ईद जुम्मे वाले दिन। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। ईद उल अज़हा को रोजा मना, ईद उल फितर को रोजा मना, क्यों? ईद का दिन, जिल हज्जा की 10 तारीख, ना जिल हज्जा की 10 तारीख, 10 जिल हज्जा को ईद उल अज़हा होती है, रोजा मना। 11 तारीख को, 12 तारीख को, जिल हज्जा की 13 तारीख को रोजा मना, क्यों? उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سال میں 6 دن کے روزے رکھنے سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام 6 ایام فی السنہ. آپ نے سال میں 6 دن کے روزے سے رکھنے سے منع کیا. ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، ایک مختصتاً یوم الجمعہ، 3 دن ہو گئے، اور ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13، یہ 3 دن، یہ 6 دن روزہ رکھنے سے منع کیا. فرمایا عیدنا اہل الاسلام، اے مسلمانوں یہ 6 دن ہمارے عید کے ہیں، ان 6 دنوں نے میری امت میں روزہ نہیں رکھنا. عیدنا اہل الاسلام. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث صحیح الجامع صغیر میں نقل کی ہے. اچھا، یہ تو 6 دن ہو گئے امت مسلمہ کے لیے منع کر دیا. اتوار اور ہفتے کو بھی الگ سے منع کر دیا. تو کل سال میں 8 دن ہو گئے روزہ منع ہے. اکیلا روزہ، یعنی بیچ میں آ جائے، ترتیب میں آ جائے، ایام 20 میں آ جائے یا رمضان میں آ جائے تو پھر گنجائش نکلتی ہے، لیکن اکیلا. اچھا، اب پیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. پیر کو آپ کو نبوت ملی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ بعثت وفیہ انزل علی الوحی. پیر والے دن یعنی یوم الاثنین اس کو کہتے ہیں، دو شنبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 2 شنبہ کو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور پہلی وحی بھی 2 شنبہ کو اتری پیر کو، اور فوت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ پیر کو ہوئے، یوم الاثنین کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ولادت کا دن آتا رہا اور جاتا رہا. سال میں کئی بار آیا، خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا، فقہاء مفسرین محدثین کی زندگی میں آیا. تو اس دن عید بنائی تھی. عید سے تو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا پیر کو میں پیدا ہوا، پیر کو وحی اتری، پیر کو اللہ کے رسول بعد میں فوت ہوئے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموا روزہ رکھتے تھے. جمعرات کو اور پیر کو ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ہمارا اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ڈے بنانا اور پھر اس کے لیے نعوذ باللہ دلیلیں دینا، جی فلانا دلیل کو خوشی بنائی، فلانے نے خوشی بنائی، یہ بوگس قسم کی دلیلیں ہیں. ہاں جی، اگر عید ہے تو عید والے دن روزہ رکھا جاتا ہے، خوشی نہیں منائی جاتی. پھر اس طرح کے ساری چیزیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئے تھے عید کے دن. تو کیا کیا تھا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو؟ میری ایک بات یاد رکھو، دنوں کے حوالے سے بات ٹائم اوپر ہو گیا، مختصر بات کرتا ہوں. جب یہ جو عیسوی ہے، عیسوی یہ عیسی علیہ السلام کی ولادت سے یہ تاریخ شروع ہوتی ہے، سال کی تاریخ عیسوی، دنوں کا تعین، مہینے کا، سال کا تعین. عمر بن خطاب نے اپنی خلافت میں کہا کہ یار ہم بھی نہ عیسائیوں کے پیچھے نہ چلیں، کو اپنی تاریخ مقرر کریں. تو کون سا دن مقرر کریں؟ کسی نے کہا فلاں دن، کسی نے کہا فلاں دن، فلاں دن، فلاں دن. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم ہجرت سے شروع کریں گے. ہجرت سے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوئی. تو کیا ہر سال پھر ہجرت کا دن منایا گیا تھا؟ جشن منایا گیا تھا ہجرت کو؟ تاریخ کی ابتدا تو ہجرت سے ہو گئی. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے ہوئی، نہ وفات سے ہوئی، نہ فتح مکہ سے ہوئی، نہ کسی سے ہوئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو پیدا ہوئے، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں نبی بنیں گے. جب فوت ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، فوت ہوئے، تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے نا؟ موجود تھے یا نہیں؟ بولو، موجود تھے. کسی ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالضبط بتائی ہے؟ اختلاف ہے نا.
بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو فوت ہوئے، کوئی کہتا ہے 8. یہ احمد رضا خان بریلوی نے 8 لکھی ہے فتاوی رضویہ میں، 9 بھی لکھی ہے تحقیق کر کے، 9 کو آپ فوت ہوئے، فتاوی رضویہ موجود ہے. بہت سارے علماء نے کہا 11، کسی نے 12، کسی نے ربیع الاول کے آخر تک. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ بھائی وفات تو سب کے سامنے ہوئی، یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کیا غزوہ بدر کے جس دن غزوہ بدر ہوا کوئی اختلاف ہے تاریخ میں؟ بولو، اختلاف ہے؟ نہیں. غزوہ احد کس دن ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کتنے مشرکین کے لوگ تھے، کتنے مسلمانوں کے لوگ شریک تھے غزوہ میں، کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنے ترکش تھے، کتنے ہی زریں تھیں، سب تاریخ کے اندر موجود ہے. کتنے ادھر مرے، کتنے ادھر شہید ہوئے، سب تاریخ کے اندر موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں. غزوہ احد کب ہوا، خندق کب ہوا، کتنے شریک ہوئے، ادھر سے ادھر سے کتنے مرے، کتنے شہید ہوئے، کتنے گھوڑے تھے، کتنا وسائل تھا، سب موجود ہے بلا اختلاف. فتح مکہ کی تاریخ کوئی اختلاف نہیں. غزوہ خیبر میں کتنے غزوات ہوئے، کس کس جگہ کون سا صحابی شہید ہوا، کون سا شریک ہوا، کس نے کس کافر کو مارا، کس دن ہوا، کوئی اختلاف نہیں. اور غزوہ خیبر پھر آگے پھر تبوک ہوا، کتنے صحابہ کرام شریک ہوئے، 3 شریک نہیں ہوئے. قرآن میں ذکر کس تاریخ کو ہوا، ذکر غزوہ موتا میں 3 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 3 شہید ہو گئے. کوئی اختلاف نہیں. کیا وجہ ہے؟ اختلاف ہے تو معراج پر بڑا اختلاف ہے. حالانکہ یہ تاریخ انسانی کے اندر عجوبہ ہے، عجوبہ. معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جب سے بنی اور جب تک رہے گی، پوری اس کائنات کی تاریخ اور تاریخ انسانی میں ایک عجوبہ ہے کہ مکہ کا ایک آدمی، ایک نبی، مشرکین مکہ کے اندر پیدا ہونے والا، قریشی ہاشمی، محمد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، مکہ سے چلے بیت المقدس گئے، رات میں چند منٹ میں وہاں سے پہلا آسمان، وہاں سے دوسرا، تیسرا، 7واں آسمان، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، نمازیں ملی. یہ بہت بڑا اعزاز بخشا اللہ نے انسانوں میں سے ایک نبی کو اپنے اوپر پاس بلا کر یہ سرپرائز دیا، نمازوں کا تحفہ دیا. کائنات میں یہ اعزاز انسانوں میں کسی کو نہیں ملا. ہاں فرشتے جبریل علیہ السلام، دیگر فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس. اتنا بڑا اعزاز، نہ سال کا پتہ، نہ مہینے کا پتہ، نہ تاریخ کا پتہ کہ معراج کس سال کس تاریخ کو ہوئی. آپ تاریخ کی سیرت کی کتابیں اٹھا لو، کوئی عطا پتہ نہیں. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کوئی عطا پتہ نہیں. اختلاف. ابو بکر کب فوت ہوئے، عمر کب فوت ہوئے، عثمان کب فوت ہوئے، علی کب فوت ہوئے، کہاں فوت ہوئے، کیا ہوا، کوئی پتہ ہے؟ دیگر صحابہ کرام، جلیل قدر صحابہ کرام کہاں فوت ہوئے، کہاں ان کی قبریں کو پتہ ہے؟ یہ کیوں نہیں انہوں نے محفوظ کیا؟ غزوات کے پیچھے اتنے پڑے رہے، ایک ایک چیز بیان کی، ہجرت کی ایک ایک چیز بیان کی، وہاں سے تاریخ شروع ہو گئی. اور اتنے بڑے حادثات کوئی پتہ نہیں. اس لیے ان کے پیش نظر ایک آیت تھی جو آج ہم نے سب نے بلا دی ہے، اور سب مجرم ہے اللہ کے ہاں، مجرم ہے. کل قیامت کے دن ہم مجرم کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. کیا اہل حدیث، کیا غیر اہل حدیث؟ وہ کون سی آیت ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ
بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جزاکم اللہ۔